الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 جاری و ساری ہے، جس کا سبق نمبر 15 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 22واں پارہ نصف سے آگے پڑھیں گے، صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک پڑھ کر سورۃ السبا کو مکمل کر کے سورۃ فاطر کو شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک پڑھ کر شروع کیے 18 آیات پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ سبا چل رہی تھی جو کہ مکی سورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بالکل آخر پر آپ نے آیات پڑھی تھیں اس کے اندر آیت نمبر 32 میں 31 میں قیامت کے دن کا ایک مکالمہ چل رہا ہے کمزور لوگوں کے درمیان اور متکبرین جو طاقتور ہیں ان کے درمیان، آپس میں ایک مکالمہ چل رہا ہے کہ کمزور کیا کہیں گے اور طاقتور کیا کہیں گے۔ تو اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کا مفہوم کہ کمزور طاقتور متکبرین سے یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، اور متکبرین یہ کہیں گے کہ جب حق تمہارے پاس ہدایت حق آ چکی تھی ہدایت، تو کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا؟ وہیں سے تسلسل ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 432 ہے، 22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 11 ہے، جس میں آیات 33 سے لے کر 40 تک ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ، دیکھیے ہے تو فعل ماضی لیکن ترجمہ مضارع والا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ جو استضعفوا یا استضعفوا جو کمزور تھے ضعیف تھے، کس سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا۔ کمزور لوگ متکبرین سے یہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کے مکر۔ کیا مطلب یہ کہ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم خود گمراہ ہوئے، حالانکہ دنیا میں تم دن اور رات کے وقت میں مکر کیا کرتے تھے۔ مکر اللیل والنہار سے کیا مطلب ہے؟ مکر مطلب چال بازیاں، کہ جو تم رات کو اور دن کو تمہاری چال بازیاں تھی، اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے کمزور لوگ کیا؟ اِذْ تَأْمُرُونَنَا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم اللہ کا انکار کریں کفر کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ، اور ہم بنائیں اس کا یا اس کے اندادا شریک۔ جب کمزور لوگ کیا کہیں گے متکبرین سے کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور ہم اس کے شریک بنائیں، ند ان کی جمع انداد۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے۔ وَأَسَرُّ، اور وہ چھپائیں گے النَّدَامَةَ، ندامت کو، کب؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم بنائیں گے توق، غل ان کی جمع اغلال، گلے میں جو عذاب کا توق پہنایا جائے گا۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم بنائیں گے توق فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، کافروں کی گردنوں میں ہم توق رکھیں گے۔ هل یجزون، نہیں انہیں بدلہ دیا گیا، الا مگر ما كانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پاس کنٹینیوز، ماضی استمراری، جو وہ عمل کیا کرتے تھے یہ اسی کا انہیں بدلہ دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ وما ارسلنا، ایک طریقہ کار بیان ہو رہا ہے پچھلی اقوام کا، مشرکین مکہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تسلی بھی ہے اس میں۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا۔ اور نذیر کون ہوتا ہے؟ انبیاء اور رسول،
ہم نے کسی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں بھیجا الا مگر قال مترفوها اس بستی کے عیاش لوگوں نے کہا، الا مگر قال کہا، مترفوها اس کے عیاش طبقے نے کیا کہا، انا بما ارسلتم به کافرون. جملہ کیسے ہے؟ انا کافرون، بے شک ہم انکار کفر کرنے والے ہیں. کس چیز کا؟ بما ارسلتم به، جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. فعل مجھول ہے ارسلتم، مطلب جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، دیکھیں یہ تو پہلی ان کی ہٹ درمی تھی کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا. کس نے؟ مترفو. اطرف یطرفو سے اسم فاعل ہے اور اس کی جمع ہے. مترفو کہتے ہیں جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، یعنی جو عیاش پرست، جن کو اللہ نے دنیا عطا کی اور انہوں نے اس دنیا کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا شروع کر دیا. تو یہ عیاش پرست طبقے کی پہلی کفر تھا کہ انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، کہا انا بما ارسلتم به کافرون. مزید کیا کہا انہوں نے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا واولادا، ہمارے مال بھی زیادہ ہیں، ہماری اولادیں بھی زیادہ ہیں. وما نحن بمعذبین، ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا. معذبین اسم مفعول عذب یعذب سے، ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ہمارے مال اور اولادیں بھی تم سے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور یقدر کا مطلب کیا ہے؟ تنگ کرتا ہے. جس کے لیے یبسط کا اپوزٹ ہے یقدر. یبسط کا مطلب پھیلا دینا، یقدر تنگ. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. مطلب یہ جو تم جس مال و دولت پر، اولاد پر اترا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس وجہ سے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اصل میں یہ اللہ کی دین ہے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، نہ ہی ہے تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں، باللتی جو کہ تقربکم عندنا زلفا، یہ ایسی نہیں ہے جو تمہیں ہمارے قریب کر سکیں. باللتی جو تقربکم تمہیں قریب کر سکیں، عندنا ہمارے پاس، زلفا قریب، ہمارے مزید قریب کر سکیں. تمہارے مال یا اولادیں ایسی نہیں ہیں. الا سوائے، ہاں کچھ ہیں جن کے مال، جن کی اولادیں انہیں اللہ کے قریب کرتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد عطا کی، جن کو اللہ نے مال عطا کیا، انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں لگایا اور اجر و ثواب کمایا. فرمایا الا سوائے، من آمنا جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم جزاء الضعف ان کے لیے دگنا بدلہ ہے. لہم ان کے لیے جزاء بدلہ ہے کتنا؟ الضعف دگنا. کیوں دگنا؟ با یہاں سبب کیا ہے؟ بما عملون کے اعمال کے سبب، ان کے اعمال کے سبب ان کے لیے دگنا بدلہ ہے. وہم فی الغرفات اور وہ کمروں میں، بالا خانوں میں. غرفہ اونچائی پر بنایا گیا کمرہ، بالا خانہ، اور وہ غرفات میں، بالا خانوں میں، آمینون امن کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. ایک تو ان کو دگنا بدلہ دیا جائے گا. دیکھیں دگنا بدلہ کیوں دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. دگنی جزا ہے اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی، کیونکہ اللہ نے انہیں کسی چیز کے ساتھ آزمایا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترے. ایک عمل کرنے کا بدلہ اور دوسرا اس مال و اولاد کی آزمائش میں اس آزمائش پر پورا اترنے کا بدلہ. تو فرمایا ان کے لیے دگنا بدلہ ہے، بما عملوا اور ان کے اعمال کے سبب ہے. وہم فی الغرفات آمینون. اللہ سے ایسی آیات پڑھ کر دعا کیا کرے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر بنا دے جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ الا من آمنا
وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اپوزٹ دوسرے لوگ کون ہیں؟ والذین یسعون، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ معاجزین، ان کو مغلوب کرنے کی، ہماری آیات کے بارے میں ان کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی العذاب، عذاب کے اندر، محضرون، حاضر کیے جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے. اس کا مفعول ہے محضرون. قل، کہہ دیجئے، ان ربی، دوبارہ وہی مفہوم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور اس کے لیے تنگ کرتا ہے. وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فہو یخلفہ، تو وہ اللہ اس کے پیچھے بھیجے گا. فہو، تو وہ اللہ، یخلف، اخلف یخلف کا مطلب ہوتا ہے جو عربی زبان میں خلف کہتے ہیں نا، بیک سائڈ، پچھلی طرف کو خلف کہتے ہیں. قدام یا مقدم سامنے، اور خلف کا مطلب پیچھے. تو یخلف، اخلف یخلف کا مطلب ہے اسی سے خلیفہ بھی ہے، کیونکہ خلیفہ نائب یا جانشین ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کے پیچھے بھیجے گا. مطلب جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، اللہ اس کے پیچھے اور بھیجے گا. یہ وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ان کا 10 گنا سے 700 گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تمام رزق دینے والوں میں وہ اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُ، وہ اللہ جمع کرے گا، ہم انہیں، جس دن وہ اللہ انہیں جمع کرے گا، جمیعاً، سب کے سب کو. ثم يقول للملائکہ، پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، اہؤلاء، کیا یہ ہیں، ایاکم، تمہاری، کانوا یعبدون، عبادت کرتے تھے. کیونکہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو اللہ رب العزت جمع کرے گا انہیں اور فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. فرشتوں کا کیا جواب ہوگا؟ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 433 ہے، 22واں پارہ ہے، جس کا صفحہ نمبر 12 ہے، جس میں آیات 41 سے لے کر 48 تک کی آیات ہیں. اللہ اکبر. قالو، وہ فرشتے کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. آپ کے علم میں ہے نا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جدھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کریں گے، اے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِي، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ کا بھی جواب تھا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا بھی یہی جواب ہوگا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. مطلب ہے اللہ تیرا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے عبادت میں. پتہ چلا تسبیح کا مطلب. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، یہ تسبیح ہے. تو اے اللہ، یہ جو پارٹنرشپ ہے، یہ جو شراکت ہے، یہ کمزوری پر دلالت کرتی ہے. تو پاک ہے، کوئی تیرا شریک کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تیرا پارٹنر کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. سبحانک، اللہ تو پاک ہے. انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، من دونہم، ان کے علاوہ. اے اللہ یہ تو ہمارے ولی نہیں ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی، شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے. اکثرهم بہ مؤمنون، ان کے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے. فرشتے کیا کہیں؟ اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یہ جنوں اور شیاطین کا کہنا مان کر یہ تو ان کی عبادت کرتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ، آج کے دن ملکیت نہیں رکھے گا، طاقت نہیں رکھے گا، بعضکم، تمہارے بعد، لبعض، دوسرے بعض کے لیے طاقت نہیں رکھیں گے. کس چیز کی؟ نفعاً، کسی نفع کی، ولا ضرا، اور نہ ہی کسی نقصان کی.
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، آگ کا عذاب چکھو۔ ذاق یذوقو، قال یقولو کے وزن پر اس سے فعل امر ہے ذق اور جمع ہے ذوقو، تم سب چکھو عذاب النار، آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، ماضی استمراری، جس کو تم جٹلایا کرتے تھے، آج اس عذاب کا عذاب، آج اس آگ کا عذاب چکھو۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، یہ تو دیکھیں قیامت کے احوال بیان ہو رہے تھے، دنیا کے اندر ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیات، بینات، بڑی واضح آیات، بینات واضح آیات، جب ہماری واضح آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجل، مگر ایک آدمی ہے ہماری طرح کے، ایک انسان ہے ہماری طرح کے آدمی ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یصدکم، صد یصد، ان کی وجہ سے دال پر زبر ہے، ان یصد، یہ کہ وہ تمہیں روکے، ان یصدکم، یہ کہ وہ تمہیں روکے، کس چیز سے روکے؟ عما کان یعبد آباؤکم، جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، ماضی استمراری، کان یعبدو، جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یہ شخص تو چاہتے کہ تمہیں اس سے روک دے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، مطلب یہ جو کتاب وغیرہ پڑھ رہا ہے یہ کلام نہیں ہے یہ، الا، مگر، افکم، مفترا، گڑا گیا جھوٹ، افکن جھوٹ، کیسا جھوٹ ہے؟ مفترن، گڑا گیا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہیں گے، للحق، حق سے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے گا، حق جب ان کے پاس آئے گا تو کافر لوگ کہیں گے، ان ھذا، نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پر بیچ میں جو قالو آیا، اور اوپر دوسری لائن میں بھی قالو آیا، تیسری لائن میں قالو آیا، آخر پہ قال آیا، اس سب کا میں نے ترجمہ فعل مضارع والا کیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق وہ اذا کے ساتھ ہے۔ تو آپ کے علم میں نا اذا جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو ماضی کا ترجمہ مضارع والا ہو جاتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، للحق، حق سے، حق کے لیے کہتے ہیں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ جائے، حق جب ان کے پاس آ جائے تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو۔ تو آپ نے دیکھا ادھر کفار کے ایمان نہ لانے کے تین اسباب بیان کیے گئے، یا تین اقوال ان کی ہٹ درمیاں بیان کی گئیں۔ پہلی کیا؟ قالو ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ کہہ کر ایک دوسرے کو روکتے۔ دوسری، وقالو ما ھذا الا افک مفترا۔ تیسری، وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں اگر اس ایک آیت کریمہ پر اگر ہم اس کی فصاحت و بلاغت میں جائیں نا تو شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم لگ جائے۔ اللہ اکبر، رب کے کلام پر قربان جائیں۔ دیکھیں پہلے جو اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض، کہ نعوذ باللہ یہ لالچ چاہتے ہیں، یہ اصل میں تمہیں آباء و اجداد کے دین سے روک کر خود بڑا بننا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کا ذکر کر دیا گیا جو ذات پر اعتراض تھا۔ نمبر دو، ما ھذا الا افک مفترا، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا جائے قرآن مجید، اس کے بارے میں ان کا اعتراض ذکر کر دیا گیا۔ اور نمبر تین، دین اسلام کے بارے میں مطلقاً ان کا اعتراض ذکر کر دیا گیا، اور حق کے بارے میں وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین۔ تو دیکھا آپ نے آیات کی بلاغت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما آتیناہم، اور نہیں ہم نے دی انہیں، وما، اور نہیں آتینا، ہم نے دی ہم انہیں، من کتب، کوئی بھی کتابیں۔ میں نے کہا اسم نکرہ سے پہلے من آئے تو کوئی بھی کتابیں ہم نے انہیں نہیں دیں، یدرسونہا، دارسا یدرسو، ناصر ینصر کے وزن پر، یدرسونہا، جنہیں وہ پڑھتے ہیں،
ہم نے تو انہیں ایسی کوئی کتابیں نہیں دی جنہیں پڑھ کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اور نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیرین کوئی ڈرانے والا. ہم نے نہ تو آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، نہ ہم نے انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. وما بلغوا اور نہیں وہ پہنچے معشار عشرۃ ان سے ہے 10واں حصہ ما آتیناہم جو ہم نے انہیں دیا تھا. یہ جو مشرکین مکہ اپنے مال و اولادوں پر اترا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے اور کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنے مال ہے، ہمیں عذاب کیسے دیا جائے گا. ما نحن بمعذبین، اللہ نے فرمایا جو ان سے پہلوں کو دیا گیا تھا انہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا. سورۃ سبا ہے اور پیچھے قوم سبا کا ذکر گزر چکا ہے. جنتین ان کے ہاں باغات تھے، یمین پر دائیں بائیں باغات، نہریں، اور یہ یمن میں جب جاتے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے سب کچھ. تو اللہ نے فرمایا ہم نے جو انہیں دیا یہ 10واں حصہ میں نہیں ہے جو ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو دیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. یعنی وہ ان سے بڑے طاقتور تھے، مالدار تھے، بڑے پاورفل تھے. جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تو پھر میرا عذاب، میری سزا کیسے تھی. آخر میں یا بھی تھا، یا گر گیا، را کے بعد نکیری تھا. تو پھر میرا عذاب کیسا رہا، میری سزا کیسی رہی. اللہ اکبر. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما اعیدکم بواحدہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. انما اعیدکم میں تو تمہیں بس نصیحت کرتا ہوں بواحدہ ایک بات کی. ان تقوموا یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے مثنا دو دو وفرادا اور ایک ایک. تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ. ثم تتفکروا پھر تم غور و فکر کرو. تم کھڑے ہو جاؤ اور پھر تم غور و فکر کرو. کیا غور و فکر کرنا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ تمہارے ان ساتھی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے. غور کرو مل کر، اکیلے اکیلے سب مل کر غور کرو. تمہاری جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہیں ان کو کوئی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم یہ تو بس تمہیں ڈرانے والے ہیں. کس سے پہلے؟ بین یدی عذاب شدید شدید عذاب سے پہلے، شدید عذاب سے آگے یہ تو تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں. قل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی اجر کا. فہو لکم تو وہ تمہارے لیے ہے. اگر میں تم سے کسی اجر کا سوال کرتا ہوں تو وہ تمہارے لیے، تم اپنے پاس رکھو. ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ مگر اللہ پر ہے. وہو علی کل شیء شہید اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی کہہ دیجئے بے شک میرا رب یقذف بالحق وہ حق کو دے دیتا ہے یا حق کو ڈال دیتا ہے. علام الغیوب غیب ان کی جمع غیوب. علام اسم مبالغہ ہے علیم سے. علام بہت علم رکھنے والا ہے، بہت جاننے والا ہے. الغیوب غیبوں کو، وہ تو غیبوں کو بہت جاننے والا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 434 ہے جس میں الحمدللہ ہماری سورۃ السبا مکمل ہو رہی ہے. 22واں پارہ ہے جس میں آیات 49 سے لے کر 54 تک سورۃ السبا کی آیات ہیں اور سورۃ فاطر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک آیات ہیں. اللہ اکبر. قل کہہ دیجئے جاء الحق حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید اور باطل کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا اور نہ ہی اعادہ سے ہے. اعاد یعید اقام یقیم کے وزن پر، اسلم یسلم سے کمزور فعل ہے. وما یبدئ الباطل اور باطل کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا، وما یعید اور نہ ہی وہ دہراتا ہے.
جو تم باطل سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہو کہ باطل بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور ہمارے معبودان نے باطلہ ہمیں بچائیں گے، ہمارے یہ مال و دولت اولادیں ہمارے کام آئیں گی، تو اللہ نے فرمایا وما یبدئ الباطل، باطل کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا، وما یعید، اور نہ ہی وہ دہراتا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا، ضل یضل سے فعل ماضی ہے فرسٹ پرسن متکلم کے لیے، ان ضللت اگر میں گمراہ ہوا، فانما اضل علی نفسی فعل مضارع، فانما اضل تو میں گمراہ ہوں گا، علی نفسی اپنے آپ پر، اگر میں گمراہ ہوا تو میری گمراہی میری نفس پر ہے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت پر ہوا، فَبِمَا يُوحَى بات سبب کے لیے ہے، تو سبب ہے اس کا ما یوحا فعل مجہول، جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، یا ما یوحی، معذرتاً یوحا نہیں ہے یوحی، فَبِمَا یوحی تو جو وحی کرتا ہے الیہ میری طرف، ربی میرا رب، اگر میں گمراہ ہوا تو میری گمراہی میری نفس پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوا تو سبب اس کا یہ ہے کہ جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ اللہ کی دو صفات سمیع اور قریب یہاں پر آئیں، اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیں گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ اگر میں گمراہ ہوا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اللہ نے مجھے گمراہ کیا، نہیں، اگر میں گمراہ ہوا تو میری گمراہی میری نفس پر ہے، لیکن ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کہ اگر میں ہدایت پر ہوا تو اس ہدایت کا سبب اللہ کی وحی ہے۔ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یاد رکھیے ہر دور کے اندر، آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں ہدایت پر لا سکتی ہے تو وہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کی وحی سے مراد مطلب اللہ کا قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو کہ اس قرآن مجید کی تشریحات کے اندر ہیں۔ انہ سمیع قریب، اللہ کی دو صفات سمیع اور قریب، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَا اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا جب وہ گھبرا رہے ہوں گے، کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ گھبرا رہے ہوں گے، ان کی اس گھبراہٹ کے اندر فلا فوتا، فلا فوتا کا مطلب کیا ہے جی کہ ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ فاتح یا فوتو مس کے معنی میں آتا ہے کوئی چیز فوت ہو جانا، مطلب اس چیز کا ضائع چلا جانا، گم ہو جانا۔ فلا فوتا تو وہ بچ نہیں سکیں گے، کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ قیامت کے دن گھبرا رہے ہوں گے تو وہ بچ نہیں سکیں گے، فلا فوتا کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا فعل مجہول ہے، وَأُخِذُوا اور انہیں پکڑا جائے گا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے، قریب کی جگہ سے ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔ وَقَالُوا اللہ اکبر، اس دن کیا کہیں گے قیامت کے دن جب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، حد سچ کو دیکھ لیں گے، وقالو اور وہ کہیں گے آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّا، بتائیے چیٹ میں انا کا کیا مطلب ہے، پہلے یہ گزر چکا ہے، دیکھیں یہ وہ انا والا نہیں ہے، اس کے معنی بے شک یا دیٹ یا کے معنی میں نہیں ہے، اس انا کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہے پہلے بھی آئے تھے، میں نے بتایا تھا کہ یہ انا ہمیشہ یا کے ساتھ آئے گا اور اس پر کھڑی زبر ہوگی، یا نہیں ہے اگرچہ کھڑی زبر ہے۔ ماشاءاللہ سسٹر ام ہاشر ہیں، سب سے پہلے انہوں نے درست جواب دیا۔ جی مزید دیکھتے ہیں درست جواب کس کی طرف سے آتا ہے۔ نہیں جی، بے شک کے معنی میں یہ ہے ہی نہیں نا، بے شک دیکھیں یہ اگر یہاں پر الف ہوتا نا انا تو پھر ہوتا بے شک ہم یا کہ ہم، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور عبدل کی آئی ڈی ہے، نمبر ان کے شروع میں ہے عبد الرحمن، ان کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ۔ یہ انا آتا ہے تعجب کے لیے، یہ انا آتا ہے تعجب کے لیے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ کہ تناوش کہتے ہیں اپنی من پسند یا مطلوبہ چیز کو حاصل کرنا۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ اور کیسے ہے ان کے لیے مطلوبہ چیز کو حاصل کرنا، میں مکان بعید بڑی دور کی جگہ سے، انا تعجب کے لیے کیسے ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ
دور کی جگہ سے مطلوبہ چیز کو حاصل کر لیں. مطلب بڑی فصیح و بلیغ اصطلاح ہے کہ آج کے دن وہ ایمان لانا چاہتے ہیں, قیامت کے دن وہ ایمان لانا چاہتے ہیں, مطلوب ہے ان کا ایمان, طلب کر رہے ہیں ایمان کو, لیکن بڑا دور جا چکا ہے ایمان ان سے. آج کے دن وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ آج تو بدلے کا دن ہے, آج ایمان لانے کا دن نہیں ہے. دنیا میں ایمان ان کے قریب تھا اور وہ ایمان سے دور بھاگتے تھے. قیامت کے دن وہ ایمان کے قریب ہونا چاہیں گے, ایمان ان کے قریب نہیں آئے گا. تو فرمایا وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ, اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا, کفر کیا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ, اور وہ غیب کو مارتے تھے, من مکان بعید, دور کی جگہ سے, دور کی جگہ سے اپنے اندازے لگایا کرتے تھے. اور یعنی یہ جو ہے نا یقذفون بالغیب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دیکھے یا بن دیکھے کوئی حرکت کرنا. دنیا کے اندر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دنیا میں یقذفون بالغیب تھا, من مکان بعید, دور کی جگہ سے. تو آج ایمان بھی ان سے دور ہو چکا ہے. وحیل بینہم, اور حائل ہو جائے گا. حیلہ کا لفظ بتائیے پہلے کس قصے کے اندر آیا تھا, دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کی طرف سے جواب آئے گا. حیلہ کا لفظ کس قصے کے اندر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. وحیل, اور حائل ہو جائے گا, بینہم, ان کے درمیان, وبین, اور اس کے درمیان, ما یشتہون, جو وہ چاہتے ہیں, چاہیں گے. اشتہا سے ہے, شہوت بھی اسی سے ہے, جو ان کی چاہت ہوگی اس کے اور ان کے درمیان میں حائل ہو جائے گا, حائل کر دیا جائے گا. کما فعل, جیسے کیا گیا, بِأَشْيَاعِهِمْ, ان سے ملتے جلتوں کے ساتھ, من قبل, اس سے پہلے, ان سے ملتے جلتوں کے ساتھ اس سے پہلے جو کیا گیا نا, ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا. انہم, بے شک وہ, کانو, تھے, فی شکن, شک میں, مریب, مریب, ارابا یریب سے اسم فاعل ہے, مریب, مقیم کے وزن پر, کہ اس سے پہلے وہ ریب, ریب بھی اسی سے ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ریب بھی, مریب, اس سے پہلے وہ ایک ایسے شک میں تھے جو شک بھی تردد میں ڈالنے والا ہے, شک میں ڈالنے والا ہے. یعنی مطلب شک کی تاکید آئی مریب کے ساتھ. وہ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر وہ تھے, وہ بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے تھے دنیا میں. تو آج کے دن کیسے ان کی چاہت کو, ایمان لانے کی چاہت کو پورا کر دیا جائے. جی بارک اللہ فیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ کہف فرعون کے واقعے میں, تو مجھے جو یاد آ رہا ہے شاید ان واقعات کے اندر بھی ہو, لیکن جو مجھے یاد رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر آیا تھا, ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان, وحیل بینہم الموج, اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی. یاد ہے آپ کو, وہاں پر یہ لفظ آیا تھا وحیل. تو چلیے اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ فاطر کا آغاز کرتے ہیں. جی سورۃ فاطر یہ مکی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 45 ہے, اور سورت کا نام پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا. آیات کے مختلف موضوعات ہیں اور مکی صورت ہے. دیکھیے اس کے اندر عقائد ہے, اللہ کی وحدانیت شروع کی. 27 آیات کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, اس پر شکر ادا کرنے کی تلقین ہے, اور دنیا اور شیطان سے بچنے کی, کفار کی سزا اور مومنین کی جزا, ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. 11 سے لے کر 18 تک میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں, بندوں پر اللہ کی نعمتیں, دلائل, مشرکین کے معبودوں کی کمزوری کا بیان, یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ یاد دہانی کہ انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو, واللہ هو الغنی, اور وہ اللہ غنی ہے. تو یہ والا ٹاپک بھی آئے گا. آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک میں مومن اور کافر کے درمیان فرق بتایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کہ آپ کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے, اور اسی طرح اللہ کی قدرت وحدانیت کے دلائل ہیں, اور قرآن مجید کی فضیلت ہے, قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب ہے. قرآن پر عمل کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں, بڑی خوبصورت. یہ ہم آنے والے سیشن میں پڑھیں گے آیت نمبر 29 کے بعد. یہ جو لوگوں کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں بڑا ضروری ٹاپک ہے.
اور اسی طرح آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک میں مشرکین کی نشاندہی کی گئی ہے. تو آنے والے کل کے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم سورۃ فاطر کو مکمل کریں گے. آج ہم شروع کریں گے اور کل ہم مکمل کریں گے. اور سورۃ یاسین کو ہم آغاز اس کا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آغاز کریں تو ہمیں درمیان میں چھوڑنی پڑے گی. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جب ہمارا بگننگ ٹو اینڈ کا 23واں پارہ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہم سورۃ یاسین کا ایک پیج مزید پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج اور کل کے سیشن میں ہم سورۃ فاطر کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فاطر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو بنانے والا ہے. جاعل اسم فاعل ہے اور فاطر بھی اسم فاعل ہے. جاعل بنانے والا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، رسلا پیغمبر، فرشتوں کو پیغام دینے والا بنانے والا ہے قاصد کے معنی میں، کیونکہ عربی زبان میں رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، جو کسی بھی بادشاہ کے پیغام کو لے کر جاتا ہے. تو وہ اللہ فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے. وہ اللہ فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے. اولی اجنحۃ، جناح ان کی جمع اجنحہ، اولی والے، اولی اجنحۃ پروں والے. مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباعا اور چار چار. دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتے. یزید فی الخلق، وہ تخلیق میں زیادہ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیے، خالق کا مطلب بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، فاطر کا مطلب بھی ہے پیدا کرنے والا. تو دونوں کے اندر اگر ہم عربی میں بہت زیادہ گہرائی اور مبالغہ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر، جو بلاغہ کا علم ہے، پتہ چلتا ہے کہ فاطر کے اندر جو بلاغت ہے وہ ہر چیز کو ابتدا سے پیدا کرنے والا. وہ صرف زمین و آسمان کا خالق ہی نہیں بلکہ فاطر بھی ہے. مطلب بغیر کسی نقشے کے یا بغیر کسی پیشگی چیز کے اس نے نئے سرے سے، جسے وہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں، عدم سے وجود میں لانا. زمین و آسمان عدم تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا. یہ ہے فاطر، فرسٹ ٹائم کریشن. جی بالکل. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، بڑی خوبصورت آیت، بڑی خوبصورت آیت. رزق کی تنگی، دنیاوی پریشانیاں، کچھ بھی اگر آپ کو پریشان کریں، تنگ کریں، تو یہ آیات پڑھا کریں. ما یفتح اللہ، جو اللہ کھولے، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت کوئی بھی رحمت، جو اللہ لوگوں کے لیے کوئی بھی رحمت کھولے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں ہے. امسک یمسک سے اسم فاعل، فلا ممسکا، تو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، لہا اس رحمت کا. وما یمسک، اور جو وہ اللہ روکے، فلا مرسل لہو، کوئی اس کا بھیجنے والا نہیں ہے، من بعدی، اس کے بعد. جس رحمت کو اللہ روکے کوئی اسے بھیجنے والا نہیں، جس کو وہ بھیجے کوئی اسے روکنے والا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر و اذکار جو کیا کرتے تھے، آپ نماز کے بعد لازمی ذکر و اذکار کیا کریں. ان ذکر و اذکار میں یہ بھی تو شامل تھا نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جو تو دے، ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ کوئی دینے والا نہیں جو تو روک دے. جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا. جب ان آیات کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے، یقین جانے، تو معیشت، دنیا، یہ ساری چیزوں پر، حتیٰ کہ اولاد، ہر چیز پر انسان کی ایمان، توکل کتنا بڑھ جاتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ نہیں کہ وہ نہیں دے سکتا، وہ غالب ہے، وہ دے سکتا ہے، غالب ہے، لیکن الحکیم اس کی حکمتیں ہیں. اولاد تاخیر سے ہو رہی ہے، اس کی حکمتیں ہیں. معیشت نہیں مل رہی، اس کی حکمتیں ہیں. کوئی فوت ہو گیا، اس کی حکمتیں ہیں. شاید کہ اسی وقت میں اس کا دنیا سے جانا بہتر ہو. آپ کے علم میں ہے، آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی وفات کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا.
وفات کی خبر سن کر الحمدللہ، جی الحمدللہ، وہ دین اسلام پر اپنا ٹائم پورا کر کر اس دنیا سے گیا. جو اس اللہ کی یہ حکمت ہو سکتی ہے اس کے دنیا میں جانے سے کہ اس ٹائم پر اس کا دنیا سے جانے بہتر تھا دین اسلام کو بچا کر دنیا. اور دیکھ لیجئے فتن کے دور کی قیامت کے قریب اس حدیث کو یاد کیجئے کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا اور تمنا کرے گا کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، اس مردے کی جگہ میں ہوتا. اللہ اکبر. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے، حل من خالقن، کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یرزقکم، جو تمہیں رزق دے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، فانا تؤفکون، فعل مجہول، تم کہاں بہکائے جاتے ہو، تم کہاں بہکائے جاتے ہو. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، تو تم عبادت کیوں غیروں کی کرتے ہو، تم کہاں بہکائے جاتے ہو. اللہ اکبر. بڑی ہی خوبصورت آیات. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 435 ہے، 22واں پارہ ہے، جس صفحے پر 22ویں پارے کا آپ کہہ لیجئے صفحہ نمبر 14 ہے، جس پر آیات 4 سے لے کر سورۃ فاطر کی آیات 4 سے لے کر 11 تک کی آیات ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، ترجع الامور، رجع یرجو سے فعل مجہول، لوٹایا جاتا ہے، الامور، تمام معاملات کو، تمام امور کو اللہ ہی کی طرف تو لوٹایا جاتا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پریشان مت ہوں، انہی لوگوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا. یا ایھا الناس، اے لوگو، جب یا ایھا الناس کتاب آئے، مسلمان، غیر مسلم، تمام اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فلا تغرن، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کم تمہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، الغرور، دھوکے باز. کوئی دھوکے باز، مراد اس سے شیطان ہے، کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو پہلے دیکھیں تغرن آیا کیونکہ الحیات الدنیا مؤنث ہے، دوسرا یغرن آیا کیونکہ الغرور اس کا فاعل ہے. تمہیں کوئی دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن بناؤ. فتاخذو، پس تم اسے پکڑو، عدو و دشمن، تم بھی اسے دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ، انما یدعو، وہ تو بس بلاتا ہے، حزبہ، اپنی جماعت کو، وہ تو اپنے کارندوں کو، اپنی جماعت کو بلاتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اس کے ساتھ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وہ تو اپنی جماعت کو، اپنے کرندوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ اہل جہنم میں سے ہو جائیں. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے. اللہ اکبر. افمن زین لہ، زین یزین، زین یزین، اسے فعل مجہول ہے. افمن زین، کیا پس وہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، جس کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہے، لہو، اس کے لیے کیا خوبصورت کر دیا گیا ہے، سوء عملہ، اس کا برا عمل. کیا پس وہ شخص جس کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت مزین کر دیا گیا ہے.
فرآہ حسنا، وہ اسے بڑا اچھا دیکھتا ہے. فرآ، بس وہ دیکھتا ہے اس کو، یعنی اپنے عمل کو، حسنا، بڑا اچھا. کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل، یعنی یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کسی کو اس کی برائی اچھی لگنے لگے. دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے. ایک بندہ برائی کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، اللہ اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا کرتے ہیں جب اس کا یہ احساس باقی رہتا ہے. لیکن کوئی گناہ کر رہے، برا کام کر رہے اور بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، مزین کر دیا گیا اس کے لیے برا کام. اور ہاں یہیں پر سن لیجئے کہ بدعات کی اتنی مذمت کیوں بیان کی گئی. جو بدعات ہیں، جہالات ہیں، دین کے اندر اضافے ہیں، ان کی اتنی مذمت اس لیے ہے کہ ان کے کرنے والے ان کو ثواب اور اچھا سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کرنے والے اس کو ثواب اور اچھا سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اب وہ بندہ جس کے لیے اس کا برا کام، چاہے وہ کوئی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس کی بدعات ہیں، اس کے لیے اس کا گناہ، برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہے، مزین. فرآہ حسنا، وہ اس کو بڑا اچھا دیکھتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، یہ کمال درجے کی گمراہی ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تذهب نفسک، آپ کی جان نہ جائے، آپ کی جان نہ جائے، علیہم، ان پر، حسرات، حسرت کرتے ہوئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر اتنی حسرت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے برے کام ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، آپ ان کے لیے اتنی حسرت کر رہے ہیں. آپ کی جان، مطلب یہ وہی مفہوم ہے جو سورۃ الکہف کی شروع میں بھی ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شدید پریشان ہوتے ان کے ہدایت پر نہ آنے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کو ہی کہنا پڑا فلعلک باخع نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اپنے آپ کو نہ ضائع کر بیٹھے. اللہ اکبر. تو وہی مضمون ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، بما یصنعون، اس کو جو وہ کرتے ہیں. واللہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے جو ارسل الریاح، اس نے ہواؤں کو بھیجا. اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ فتثیر، اثار یثیر، ابھی جو مریب فعل بیسی سے گزرا، اثار یثیر، اقام یقیم، ارسل یرسل سے کمزور چیپٹر ہے. فتثیر، پس وہ ابارتی ہیں، سحابن، بادلوں کو. اللہ نے ہواؤں کو بھیجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، انہوں نے وہ بادلوں کو ہلاتی ہیں، مطلب وہ ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں. فسقنا، سقایا اس کی سے سقنا، پس ہم ان کو پلا دیتے ہیں یا ہانک کر لے جاتے ہیں، الی بلد میت، ایک مردہ علاقے کی طرف. ہم ان بادلوں کو ایک مردہ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ساقہ یسوقو، چلانے کے معنی میں، ہم انہیں چلا کر لے جاتے ہیں، ہانک کر لے جاتے ہیں کسی مردہ علاقے کی طرف. مطلب جو زمین بالکل بنجر ہو چکی ہے، ہم ان بادلوں کو ان ہواؤں کے ذریعے چلا کر اس علاقے کی طرف لے جاتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا، پس ہم زندہ کرتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتھا، اس کے مرنے کے بعد. وہ زمین بالکل بنجر ہو چکی تھی، مر چکی تھی، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں. فرمایا کذالک النشور. سمجھائیے آپ کو ہواؤں کی، بادلوں کی بارش کی مثال کو زمین کے بنجر ہونے کے بعد لہلہانے اور سرزب ہو جانے کی مثال کو کیوں بیان کیا؟ یہ آخری الفاظ کذالک النشور، اسی ہی طرح اٹھنا ہے. مطلب تمہیں بھی تو اسی ہی طرح اٹھایا جائے گا، اسی طرح دوبارہ مر کر جو اٹھنا ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس زمین جیسی مخلوق کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو کیا انسان کو اللہ رب العزت دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو یہ مثال کو بیان کرنے کا مقصد کذالک النشور، نشر ینشر سے مصدر ہے. من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو
تو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہی تو ہے. جو عزت چاہتا ہے اور پھر غیروں کے در پر جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے عزت ملے گی، تو یہ کیسی سمجھ ہے؟ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس آؤ، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہی تو ہے. الیہ یصعد، صعید یصعد، عالم یعلم کے وزن پر الیہ یصعد، اسی کی طرف چڑھتے ہیں. الکلم الطیب، پاک کلام، پاک کلام اسی اللہ کی طرف چڑھتا ہے. والعمل الصالح، اور نیک عمل یرفع، اس کو بلند کرتا ہے. انسان کا نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے اور اسی اللہ کی طرف تو پاک کلمات چڑھتے ہیں. مطلب فرشتے ان کلمات کو لے کر، عبادات کو لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں، وہ کلمات اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں. وہ اللہ عرش پر ہے، یہ کلمات اسی کی طرف یسعد، چڑھنا. تو سعید یسعد اوپر صعود چڑھنے کو کہتے ہیں. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو گناہوں کی تدبیر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. ومکر اولئک، اور انہی لوگوں کا مکر، انہی لوگوں کی چالیں، ہوا یبور، وہ ان کو ہلاک کر دیں گی. انہی لوگوں کی چالیں انہیں ہلاکت تک لے جائیں گی. واللہ خلقکم، اور اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے. اس اللہ نے تمہیں مٹی سے، مطلب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان کی تخلیق کو ایک نطفے سے بنایا، ایک قطرے سے بنایا. ثم جعلکم، پھر بنایا تمہیں ازواجا، جوڑے، پھر اس اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. وما تحمل من انثى، وما تحمل، اور نہیں اٹھاتی، من انثى، کوئی بھی مؤنث، کوئی بھی مؤنث نہیں اٹھاتی، چاہے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، چرند پرند کسی کے ساتھ، کوئی بھی فیمیل مؤنث نہیں اٹھاتی. نہیں حمل سے ہے نا، نہیں اس کے حمل پریگننسی میں آتا، نہیں وہ اٹھاتی. ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے، رکھتی ہے. وضع یضع کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکھنا، نہ وہ اٹھاتی ہے نہ وہ رکھتی ہے. الا بعلمہ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ہر مرحلے میں وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا گیا. وما يعمر، عمر يعمر، علم يعلم کے وزن پر فعل مجهول ہے. وما يعمر، اور نہیں عمر دیا گیا، من معمر، کوئی عمر دیا گیا. ولا ينقص، نقص ينقص سے فعل مجهول، ولا ينقص، اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے، من عمر ہی، اس کی عمر میں. کسی کی عمر، کوئی عمر والا نہ عمر دیا گیا نہ اس کی عمر میں کمی کی گئی. الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے. بولیے وہ ایک کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. یا کے ساتھ ہو یسر، یسیر آسانی کے معنی میں ہے. عین کے ساتھ ہو عسر یا عسیر، تنگی یا مشکل کے معنی میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 436 ہے، 22واں پارہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے، جس میں آیات 12 سے لے کر 18 تک ہیں. مکی صورت ہے. اللہ کی نشانیاں بیان ہوں گی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، عقائد، ایمانیات، عقیدہ یا آخرت، مثالوں کے ذریعے ہر طریقے سے اللہ اکبر اس کے اندر سمجھایا گیا. وما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. وما یستوی، استوا سے نہیں برابر ہو سکتے. البحرانی، بحرون مطلب ایک سمندر، بحرانی دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. ھذا عذب فرات، ھذا عذب یہ میٹھا ہے. عذب کا مطلب میٹھا. فرات کہتے ہیں پیاس بجھانے والا، آپ پیئیں تو آپ کی پیاس بجھ جائے. سائغ شرابہ، اس کا پینا بڑا آسان ہے، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے، بڑا آرام دہ ہے اس کا پینا. یہ تو ایک سمندر ہو گیا. وہذا، اور یہ ملح نمکین، اجاج کڑوا، یہ نمکین کڑوا ہے.
ایک میٹھا پانی یا دو سمندر ہیں، ایک میٹھے پانی کا ایک کڑوا. لیکن اللہ نے فرمایا وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم تازہ گوشت کھاتے ہو، ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً، زیورات وغیرہ، تَلْبَسُونَهَا، جنہیں تم پہنتے ہو. تم ان سمندروں سے موتی وغیرہ، حلیہ جو عورتیں زیب و زینت کے لیے پہنتی ہیں، تم زیورات، زیب و زینت کی چیزیں نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ کشتی کو دیکھیں گے، فیہ، اس میں یعنی سمندر میں، مواخرہ، پھاڑنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کشتی کو اس سمندر میں وہ پھاڑنے والی ہے. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. مطلب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو روزی رزق کی تلاش میں، کشتی سمندر کو پھاڑتی ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دو طرح کے سمندر ہیں، ایک نمکین کڑوا پانی ہے، ایک میٹھا پانی ہے. اگر زمین کا سارا پانی ویسے ہی کھردرا نمکین کڑوا کر دیا جاتا تو زمین پر رہنا کتنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے یہ سمندروں کی مثال کو، یا دو سمندروں کی مثال کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا آیت نمبر 13 میں مزید نشانیاں بیان فرمائی سمندر کی نشانی کے بعد. یولج اللیل فی النہار، اولج یولج، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس کی میں نے دو تفسیریں کی تھی غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے سیشن میں. تو دیکھتے ہیں آج کی کلاس کے آخر میں کون ہے جو کال پر آ کر ہمیں وہ دو تفسیریں سنا سکتے ہیں کہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. کُلٌّ یجری، ہر ایک چلتا ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقرر وقت کے لیے. اجل، وقت، مسمى، مقرر. ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز، کلن یجری، ہر چیز چل رہی ہے ایک مقرر کردہ وقت میں. ذالکم اللہ ربکم، تو یہ اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اس اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون، وہ ملکیت نہیں رکھتے، من قطمیر، گٹلی، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، وہ تو اس چھلکے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر چھلکے کو. جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو اس چھلکے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. اللہ اکبر. ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا پکار کو نہیں سنیں گے. دعا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پکار. اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر انہوں نے سن لیا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دے سکتے. پہلی تو بات ہے سنیں گے نہیں، دوسری بات اگر سن بھی لیا تو جواب نہیں دے سکتے. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. اچھا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمہارے کچھ کام آئیں گے یہ جنہیں تم دنیا میں پکارتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، جو تم انہیں اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے وہ اس کا انکار کر دیں گے. اللہ اکبر. بڑی مضبوط الفاظ فرمایا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں آپ کو خبر دے گا مثل خبیر، خبیر کی طرح. خبیر اللہ کی صفت ہے کہ جیسا وہ خبیر ہے ویسا کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا بڑی خوبصورت آیات. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، واللہ هو الغنی، اور وہ اللہ غنی ہے.
غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بے نیاز. سمد بھی اسی تقریباً اس کے قریب معنی ہے سمد. وہ بے نیاز ہے، مطلب سب جس کے در کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج، نہ انبیاء رسول کا محتاج، اس کو کسی کی محتاج ہی نہیں. واللہ هو الغنی، وہ اللہ بے نیاز ہے. الحمید، قابل تعریف ہے. وہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے. اذہب یذہب سے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اور کیا کرے؟ یأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. یہ چیز اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے یہ کہ وہ تمہیں لے جائے اور ایک اور مخلوق کو لے آئے. اللہ اکبر. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی اٹھانے والی، وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسرے کا بوجھ. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ. وَإِن تَدْعُ، اور اگر پکارے گی، بلائے گی، مثقلتن کا مطلب ہے ثقیل سے، وزنی، مطلب گناہوں کے بوجھ میں لدی ہوئی کوئی نفس. یہاں یہ سارے مونس کے سیگے آئے نا، تازیرو، وازرتن، اخرى، تدعو، مثقلتن، حملہا. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں نفس مونس استعمال ہوتا ہے. بولے عربی زبان میں جو نفس کا لفظ ہے وہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مونس. وَإِن تَدْعُ مثقلتن، اور اگر کوئی جان جو بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اگر وہ پکارے گی، الی حملہا، اس کے اٹھانے کی طرف، کہ اس بوجھ کو اٹھا دیا جائے، لا یحمل، فعل مجہول، نہیں اٹھایا جائے گا، منہ، اس سے، شیء، کچھ بھی، اس بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کے بوجھ کو اولاد اٹھا لے گی، اولاد کے بوجھ کو ماں باپ اٹھا لیں گے. دنیا میں جو ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھا کر ایک دوسرے کے کام آیا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ کنسیپٹ نہیں ہوگا. فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ، آپ تو بس ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب میں، جو غیب میں اپنے رب سے کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، وہ پھر بھی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. آپ تو بس ان کو ڈرائیے. جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، ومن تزکا، اور جو پاک ہوا، فإنما يتزکا لنفسی، تو وہ اپنی جان کے لیے ہی پاک ہوگا. مطلب اگر کوئی گناہوں سے بچتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، تو اس کی یہ پاک صافی اس کی اپنے نفس کو فائدہ دے گی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. المصیر، سارا یسیر، اسے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے لیسن کو مکمل کیا. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، اور کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.